بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈیو کے معزز دوستو، میں ہوں مسز سلطان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک ایسے نبی جو 100 سال تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ 100 سالوں بعد جب وہ موت کی نیند سے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا معجزہ جو اہل ایمان کے لیے عبرت سے بھرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عزیر علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 برس موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور دوبارہ زندہ کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کریم اور عظیم نبی تھے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ کے باپ کا نام سروخہ تھا۔ آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی قید بابل سے رہائی کے بعد کا ہے، یعنی 6 صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو فلکیات کا علم تھا اور شریعت موسوی کے عالم بھی تھے۔ آپ تورات کے حافظ بھی تھے اور یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ بڑے نیک اور خدا پرست انسان تھے۔ تورات میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن تورات میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جنہیں بخت نصر نے قید کیا تھا۔ اس وقت آپ بچے تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ آپ کو سب سے زیادہ تورات یاد تھی اور تورات کا علم بھی سب سے زیادہ تھا۔ چنانچہ یہ پتہ چلتا ہے کہ 458 قبل مسیح میں جب ایران کے بادشاہ ارطغرل اول نے یہودی قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام ان آزاد قیدیوں کے سربراہ کی حیثیت سے یروشلم آئے۔ یروشلم پہنچ کر آپ نے ہیکل سلیمانی میں باقاعدہ عبادت کی ترویج کی اور دیگر مذہبی رسومات کو پھر سے نافذ کیا اور یروشلم شہر میں بہت سارے تعمیری کام کروائے۔ اس کام میں شہنشاہ ایران دارا نے آپ علیہ السلام کی بہت مدد کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے متقی اور زیرک انسان تھے۔ ایک روز اپنی زمین کی دیکھ بھال سے واپسی پر آپ کا گزر ایک ویران جگہ سے ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے۔ گدھے پر سے اترے، ایک ٹوکری میں جانور کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ نے اس ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا رس نچوڑا، پھر ٹوکری میں سے سوکھی روٹی نکالی اور انگور کے پیالے میں سوکھی روٹی کو بھگونے کے لیے کچھ دیر رکھ دیا۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں آپ دیوار کے ساتھ پاؤں کا سہارا لگا کر لیٹ گئے۔ اسی اثنا میں آپ کی نظر چھت پر پڑی کہ وہ اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے مکین ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، ان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی میں ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا۔ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کی طریق اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کی آغوش میں سلائے رکھا۔ جب 100 برس مکمل ہوئے اور اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہو چکے تھے اور بیت المقدس پھر سے آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے آپ کا دل بنایا تاکہ آپ سمجھ سکیں، پھر آپ کی آنکھیں بنائیں تاکہ ان کے ساتھ آپ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق کا آغاز ہوا، آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے۔ مختلف اجزاء جمع ہو رہے تھے، ہڈیاں جمع ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، بال اور پھر جسم میں روح ڈالی گئی۔ آپ یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے۔
फिर उठकर बैठ गए। फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, आप यहाँ कितना अरसा ठहरे हैं? आपने फरमाया, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ, क्योंकि आप दोपहर के वक्त आराम करने के लिए यहाँ रुके थे और दोबारा दिन के आखिर में उठे तो सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था। बाद में फरमाया, या दिन का कुछ हिस्सा अभी भी एक रोज़ मुकम्मल नहीं हुआ। फरिश्ते ने कहा, आप यहाँ 100 बरस ठहरे हैं। अपने खाने और पीने के सामान की जानब देखें, यानी सूखी रोटी और प्याला दोनों उसी हालत में मौजूद हैं, उनमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। इसी तरह अंजीर और अंगूर बग़ैर किसी तब्दीली के बिल्कुल उसी हालत में हैं। ये बात सुनकर आपके दिल में ख़याल आया, ये कैसे हो सकता है? तो फरिश्ते ने कहा, आप मेरी बताई हुई मुद्दत को बाईद और गलत समझ रहे हैं, तो आप ज़रा अपने गधे को देखो। आप अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो बिल्कुल बुसीदा हड्डियां बन चुका था। फरिश्ते ने गधे की हड्डियों को आवाज़ दी तो वो हर जानब से आकर जमा होने लगीं। फिर हड्डियों पर गोश्त और जिल्द का लिबास चढ़ा दिया गया। फिर जिल्द पर बाल उग आए। फिर फरिश्ते ने उसमें फूंक मारी तो गधा अपने सर और कानों को ऊपर उठाते हुए उठ खड़ा हुआ और आवाज़ निकालने लगा। उसने समझा कि क़यामत कायम हो गई है। इसके बारे में इरशाद बारी ताला है, और अपने गधे की जानब देखो और ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाएं, और हड्डियों की जानब देखो, हम उनको कैसे उठाते हैं और उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों की जानब देखो, हम उन्हें कैसे जोड़ों के साथ मिलाते हैं। देखना वो किस तरह बग़ैर गोश्त के गधे की शक्ल इख्तियार करती हैं। फिर देखना हम उन पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। जब हकीकत उनके लिए वाज़ेह हुई तो कहने लगे, मुझे इल्म है कि अल्लाह यकीनन हर शय पर कुदरत रखता है, यानी वो मुर्दे को भी ज़िंदा कर सकता है और हर शय उसकी कुदरत में है। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आपको पहचाना ना, आप लोगों को पहचान सके, और आपको अपने घर का भी पता ना था। अंदाज़े के मुताबिक अपने घर दाखिल हुए तो वहाँ एक इंतहाई ज़ईफ़ खातून बैठी थी जो आँखों से अंधी थी। उसकी उम्र 120 बरस थी। वो आपकी बांधी थी और आपको अच्छी तरह पहचानती थी, मगर अब बुढ़ापे के बायस उसके आसाब जवाब दे चुके थे। आपने उससे फरमाया, क्या ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर नहीं है? उसने जवाब दिया, हाँ, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का ही घर है। ये कहकर वो रो पड़ी और फिर कहने लगी, मैंने इतने बरसों से किसी को उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हुए नहीं देखा। लोग उन्हें भूल चुके हैं। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे अब दोबारा ज़िंदा किया है। उसने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो मुस्तजाबत दावात थे। मरीज़ और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दुआ मांगते तो वो फ़ौरन ठीक हो जाते थे। आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो मेरी बेनाई लौटा दे ताकि मैं आपको देख सकूं। अगर आप वाकई उज़ैर हुए तो मैं आपको पहचान लूँगी। चुनाचे आपने रब्बे ज़ुल जलाल के हजूर दुआ फरमाई और अपना हाथ उसकी आँखों पर फेरा तो वो ठीक हो गईं। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अल्लाह ने उसकी दोनों टांगें दुरुस्त फरमा दी। वो तंदुरुस्त होकर खड़ी हो गई, गोया कि किसी रस्सी से आज़ाद हो गई हो। उसने जब आपको देखा तो पुकार उठी, मैं गवाही देती हूँ कि आप उज़ैर ही हैं। फिर वो बनी इसराइल के एक मोहल्ले की तरफ चली गई। वो लोग उस वक्त अपनी महफ़िल और मजलिस सजाए बैठे थे और उज़ैर अलैहिस्सलाम का लड़का जो 118 साल का बूढ़ा था, वो और आपके बूढ़े पोते भी उस मजलिस में मौजूद थे। उसने उन्हें पुकार कर कहा, ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। तो लोगों ने उसे झुठला दिया। तब उसने कहा, मैं तुम्हारी फ़लाँ बांधी हूँ। उन्होंने मेरे रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ फरमाई तो अल्लाह ने मेरी बेनाई मुझे लौटा दी और मेरे पाँव भी ठीक हो गए। उनका कहना है कि अल्लाह ताला ने उन्हें 100 साल तक मौत की आगोश में सुलाए रखा और अब ज़िंदा किया है। रावी कहते हैं, लोग उठकर आपके पास आए और आपको गौर से देखने लगे। आपके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के दोनों शानों के दरमियान एक स्याह तिल था। जब आपके शानों से कपड़ा हटाया गया तो आप उज़ैर ही निकले। तब बनी इसराइल ने कहा,
عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہ تھی اور بخت نصر نے تورات کو نظر آتش کر دیا ہے۔ اب تورات کا اتنا حصہ باقی ہے جو کسی کسی کو یاد ہے، لہٰذا آپ ہمیں تورات لکھ دیں۔ آپ کے والد سروخہ نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک ایسی جگہ دفن کر دی تھی جس کے بارے میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے کر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر اس جگہ کو کھودا اور تورات نکال لی جس کے ورق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بنی اسرائیل آپ کے گرد جمع تھے۔ اتنے میں آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو فوراً تورات یاد ہو گئی اور آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی۔ اسی بنا پر یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ شہاب آپ کے شکم مبارک میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ آپ نے انہیں تورات نئے سرے سے لکھ کر دی، اور پھر آپ بنی اسرائیل کے معاملات کے نگہبان ٹھہرے۔ آپ نے عراق کے علاقے میں دیر حزقیل کے پاس بیٹھ کر انہیں نئے سرے سے تورات لکھ کر دی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ جب بنی اسرائیل میں کوئی شخص بھی تورات کا حافظ نہ رہا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات الہام فرما دی اور آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی، جیسا کہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا، وہ نور معرفت لے کر اترے اور وہ نور حضرت عزیر علیہ السلام میں منتقل فرما دیا۔ آپ نے تمام تورات حرف بحرف لکھوا دی اور فارغ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کے بارے میں دریافت فرمایا، یعنی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو زبانی تورات لکھ دی تھی۔ فرمایا بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ ہمارے پاس بغیر لکھے تورات لا سکے، جبکہ عزیر علیہ السلام بغیر لکھے تورات لے آئے۔ اس لیے ان میں سے کئی فرقے یہ کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ تورات کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جس بستی میں انتقال ہوا اسے سائر آباد کہا جاتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ نے 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ کے گدھے کو بھی زندہ کیا، اسی طرح بروز قیامت اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے زندہ فرمائے گا۔